حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اپنے زمانے کے بڑے مالداروں میں سے تھے. ہمارے امام صاحب 300 دینار کا سونے کا روپوں کا کپڑا کرتا پہنتے تھے. آج بڑے سے بڑا بادشاہ نہیں پہن سکتا ہے. 10,000 روپے کا کرتا مودی نے پہن لیا تھا, ساری دنیا میں ڈھنڈورا پٹ گیا. لیکن ہمارے امام صاحب نے 300 دینار کا, ایک دینار کئی لاکھ روپے کا, لاکھوں روپے کا ہوتا ہے اس زمانے میں, 300 دینار کا ایک کرتا پہنتے. لیکن تواضع کا عالم یہ تھا کہ اگر کہیں پر پھٹ گیا تو وہاں پر ٹاٹ کا بھی پیبند لگا دیتے تھے. تواضع کا یہ حال. تواضع یہ ہونی چاہیے, مال سے گمراہی نہیں آنی چاہیے, تکبر نہیں آنا چاہیے. اسی طریقے سے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جو تصوف کے امام ہیں, غوث اعظم کے نام سے مشہور ہے دنیا میں, بہت بڑے مالدار تھے. ان کے بحری جہاز چلا کرتے تھے, مال امپورٹ بھی ہوتا تھا اور ایکسپورٹ بھی ہوتا تھا. باہر بھی مال جاتا تھا, باہر سے بھی ملک میں ان کا مال آتا تھا. لیکن عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ جہاز کے ڈوبنے کی خبر آ گئی تو کہا الحمدللہ. پھر کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ جی جہاز ڈوبنے کی جو خبر تھی وہ ڈگمگا گیا تھا, لیکن ساتھ خیریت کے کنارے پر پہنچ گیا اور مال بھی بک گیا, بہت منافع ہوا. کہا الحمدللہ. ایک کے شاگرد نے پوچھا حضرت دونوں موقعوں پر الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ پہلے پر تو انا للہ پڑھتے. فرمایا کہ جس وقت مال کے نقصان کی اطلاع دی منیب نے تو میں نے اپنے دل میں ٹٹولا کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ جس دل کا جو لگ رہا تھا, مال کے نقصان سے اس کو کوئی رکھنا تو نہیں پڑا. یہ دیکھا میں نے تو میرا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا جو کا تو پایا, اس پر میں نے الحمدللہ کہا, نقصان کی خبر پر نہیں کہا. اور جس وقت دوبارہ خبر آئی تب بھی مال بچ جانے پر الحمدللہ نہیں کہا, بلکہ مال آنے پر آدمی میں گمراہی آ جاتی ہے. وہ گمراہی تو نہیں آئی دل میں, اللہ کے ساتھ جو کا تو تعلق جڑا ہوا ہے تو بھی پایا وہی جو کا تو, اس پر کوئی شہرت اور کوئی ریاکاری سنانا یا کوئی بہت زیادہ افتخار نہیں ہوا, اس پر الحمدللہ کہا. حضرت سید خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے صوفیہ میں سے ہیں, ہمارے اکابر میں. ان کے پاس علامہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت غریب قسم کے آدمی تھے, انہیں القا ہوا خواب کے اندر اتخذ حبیبہ کا, اپنے محبوب کو پکڑو جو تمہیں یہدی کا, جو تمہیں راہ راست بتائے, یعنی کسی سے مرید ہو جاؤ. اٹھ کر کے معلومات کی کہ اس زمانے میں کون بڑے بزرگ ہیں. کسی نے بتایا کہ بخارا کے اندر چلے جاؤ, خواجہ عبید اللہ احرار کی بہت بڑی خانقاہ ہے اور وہ مرید کرتے ہیں. اس زمانے میں پیدل بیچارے اپنے ملک سے جام سے سفر کر کے وہاں پہنچے, تھکے ماندے, تو وہاں جب دیکھا جا کر کے خواجہ عبید اللہ احرار تو شاہانہ لباس میں بیٹھے اور مورچھل سے کچھ خادم پنکھا کر رہے ہیں اور تکیے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف مخمل کے, شاہانہ ٹھاٹ ہے. تو ایک دم کہنے لگے نہ مردستاں کے دنیا دوست دارت. یہ اللہ والا کہا ہو سکتا ہے, خام کا مجھے غلط بھیج دیا یہاں, جو دنیا کو اتنی لپیٹے بیٹھا چاروں طرف, یہ تو دنیا دار ہے. نہ مردستاں کے دنیا دوست دارت, وہ اللہ والا نہیں ہے جو دوست رکھے دنیا کو اتنی. اور یہ کہہ کے واپس لوٹ گئے. خواجہ نے سنی لی بات لیکن کوئی جواب نہیں دیا. جب ساحل خود بخود واپس لوٹ گیا, تھکے ہوئے تھے, مسجد میں سو گئے. جب ہی نیند آ گئی تو خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور 3 آدمیوں نے پکڑ لیا جامی کو, کہا ہمارا حق ہے تیرے ذمے, وہ ادا کر, پیسے تو آج تیرے پاس ہے نہیں, ہمیں نیک اعمال تھے ہمارے. اب یہ پریشان ہو رہے کہ کس طرح سے ان سے پیچھے چھڑاؤ. تو اسی حال میں
دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ میدان محشر میں اسی تذک و احتشام کے ساتھ شاہانہ لباس میں، چاروں طرف لوگ آ رہے اور چل رہے ہیں بہت بے اعتنائی کے ساتھ۔ برابر میں کو آئے، ان پکڑنے والوں کو پوچھا، ارے بھائی اس فقیر کو بیچارے کو کیوں پکڑ رکھا تم نے؟ کہا جی اس پہ ہمارے پیسے ہیں، یہ دیتا نہیں، ہم اللہ کے یہاں لے جائیں گے تو پیشی ہوگی اس کی، وہاں اعمال دے گا۔ تو خواجہ صاحب کہنے لگے تو تینوں چھوڑ دو، اسے بیچارے کو چھوڑ دو غریب کو، اور ہمارا جو خزانہ جمع ہے اللہ کے یہاں اس میں سے لے لو اپنا قرضہ، ہم نے اللہ کے راستے میں بہت پیسے جمع کر رکھے، ہمارے خزانے میں سے لے لو۔ اب قرض خواہ کو تو پیسے چاہیے، انہوں نے فوراً چھوڑ دیا۔ جب اتنا معتمد آدمی بھروسہ دلا رہا، بس اسی آدمی آنکھ کھل گئی۔ اب خواجہ بھی نہیں دکھ رہے اور وہ بھی میدان محشر بھی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ فوراً نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے جامی، اور واپس گئے اور کہا حضرت مجھے مرید کرو، مجھے نہیں پتا تھا آپ کا اتنا اونچا مرتبہ ہے، اتنا اونچا مرتبہ دیکھ لیا بس تھوڑی دیر میں۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں مرید کر لیں گے، لیکن وہ مصرع سنا دو جو ہماری محفل میں پڑھ کے گئے تم۔ کہا جی وہ تو نہیں پڑھا جانے کا، میں تو بہت شرمندہ ہوں، میں نے تو معاملہ دیکھ لیا۔ کہا نہیں بھائی بغیر اس کے تو نہیں مرید کرنے کا۔ بس پھر یوں کہا جی غلطی سے میرے سے یوں بولا گیا، آپ کا تذک و احتشام اور آپ کے ٹھاٹ دیکھ کر نہ مردستاں کے دنیا دوست دار۔ تو خواجہ عبید اللہ حرا رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گئے اور کہا جامی مصرع تو تمہارا ٹھیک ہے لیکن ناتمام ہے، ناقص ہے، اس کے ساتھ ایک اور مصرع لگاؤ، اگر دارد برائے دوست دارد۔ اگر رکھتا ہو دنیا تو دوست کے لیے رکھتا ہو، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہم نے جو کچھ یہ دنیا جمع کر رکھی ہے تو دوست کے لیے کر رکھی ہے، اللہ کے لیے۔ تم نے منظر دیکھ لیا، اگر وہاں جمانا ہوتا کچھ تو آج تیرا پیچھا چھوٹتا، بس کے مرید کر لیا۔ خواجہ عبید اللہ حرا رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مالدار تھے، لیکن ان کی مالداری آخرت کے لیے تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، حدیث میں تم کتاب الجہاد میں ان کی مالداری کے قصے سن چکے ہو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ چندہ دو، تو کہا جی 100 اونٹ دوں گا میری طرف سے مال کے بھرے میں۔ پھر دوبارہ ترغیب دی، پھر کہا جی 100 اور، پھر مالداری، پھر ترغیب دی حضور نے چندے کی، تو کہا جی 100 اور 300 ماں ساد و سامان کے 300 اونٹ ایک دم سے حضور کے اس پر، اور 1000 دینار۔ حضور نے بھی خوش ہو کر اتنا بڑا چندہ جب لیا تو اپنے پلے میں ان دیناروں کو ٹٹول رہے تھے اور بکھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے عثمان آج کے بعد اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے گا تو پیشگی اللہ نے اس چندے کی برکت سے، اس دین کی خدمت کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بات فرمائی تھی۔ تو یہ حضرت عثمان مالدار تھے لیکن 300 اونٹ اللہ کے راستے میں غم دے دیے، کوئی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس ایک شخص محتاج آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، پیسہ ہے نہیں اور بغیر اس کے ہوتا نہیں۔ حضور کے پاس بھی نہیں تھا، خاموش رہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں ایسا آدمی بتا سکتا ہوں جو اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ اس حدیث کا شان ورود بھی ہے۔ آپ کے رہنمائی کرنے والا خیر کی طرف ایسا ہے جیسا کہ دینے والا، اس لیے تو بتا دے کون دے گا اسے اس پیسے بیچارے کو۔ قاضی عثمان کے پاس ہے اس وقت، وہاں بھیج دو اور آپ ایک تحریر لکھ دو سفارشی۔ حضور نے ایک پرچہ لکھ دیا، وہ آدمی پرچہ لے کر کے چلا گیا تو دروازے پر پہنچا، ڈیوڑی پر کھڑے ہو کر کے سنا اندر سے آواز آ رہی، حضور کی بیٹی سے لڑ رہے، بیٹی تھی نکال لڑ رہے حضرت رقیہ سے، آواز باہر بھی آ رہی، لڑائی کہیں پہ ہو رہی،
लड़ाई इस पर हो रही कि तूने आज रात जो चिराग जलाया है, पहले वो चिराग जलाया करते थे कड़वे तेल के, कि तूने इतनी बत्ती रखी है, इतना तेल जल गया, तो बत्ती कम करके रखती पूरी रात, थोड़ा सा भी रोशनी होती काफी हो जाता, तूने तेल ज्यादा जलाया थे दिए में। वो आदमी सुन के ताज्जुब करने लगा और सोचने लगा कि जिसका कंजूसी का ये हाल हो कि अपनी बीवी से लड़ रहा है कि बत्ती क्यों इतनी ऊंची कर रखी है, वो क्या दे देगा मुझे। तो तसव्वुर तो यही बन गया सुनकर कि देने का नहीं कुछ भी, लेकिन चूंकि हुजूर का पर्चा था इसलिए हुक्म था देने का, दे दिया। कहा भाई बाहर आए, कहा भाई क्या बात है, कहा जी ये अल्लाह के रसूल ने सिफारिशनामा दिया आपको। जब ये इत्तिफाक से उनकी तिजारत का काफिला गया हुआ था माल लेकर के, तो मुनीम आ गया जो काफिले से पहले आ जाते थे सामान लेकर। उसने कहा कि जी 200 ऊंट माल साजो सामान के भरे हुए आ रहे हैं मुल्क के शाम से, और हम यहाँ से भर के ले गए थे, आपका माल इतना मुनाफा हुआ, वहां से अब भर के ला रहे हैं, इतना मुनाफा हो जाएगा, अंदाजा है बहुत कीमती माल आ रहा है, 200 ऊंट आ रहे, और ये पर्चा लो, ये सारे का सारा मनसूबा बंदी जो इतनी सामान की है उसके अब डिटेल ले लो। लेने के बाद उस आदमी को पकड़ा दिए कि वो जो 200 ऊंट आवेंगे सारो सामान सभी तेरे, चले जाओ, मेरे पास आने से पहले ही उन्हें पकड़ लेना। वो शख्स हैरत में पड़ गया कि इतना बड़ा सखी मैंने तो दुनिया में कोई नहीं देखा। और अभी मामला ये था कि चिराग पर जल हो रही थी लड़ाई, और सखावत का आलम ये कि 200 ऊंट भरे हुए आ रहे, देखे तक भी नहीं, और उनके तमाम कागजात बिल्टी मुझे सब कुछ कर रहे हैं। तो होश खराब हो गए उसके। उसके बाद जब होश आया तो पूछा, हजरत एक बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में है आपके मुताल्लिक, मैं उसको हल करना चाहता हूँ। कहा क्या? कहा जब मैं आया आपका हुजूर का पर्चा लेकर, तो मैंने ड्योढ़ी में से आवाज आपकी और बीवी की सुनी थी, आपकी लड़ाई बीवी से, चिराग में तेल ज्यादा जलाने और बत्ती ज्यादा कर देने पर लड़ रहे थे। मैंने तसव्वुर बांधा कि ये क्या देगा, इतना कंजूस है जो बीवी से उसकी लड़ाई हो रही। लेकिन अब आपने जब सखावत का मामला किया तो इतना दे दिया कि आपको कोई परवाह ही नहीं इतनी बड़ी मालियत देने में, कोई झिझक ही नहीं हुई, इतनी बड़ी मालियत कौन दे देता। तो ये क्या मामला है, उधर ये मामला है उधर ये मामला। तो हजरत उस्मान हंसे और यूं फरमाया, इसमें तुझे क्या ताज्जुब है, बीवी ने जो तेल जलाया वो बेकार जला, मैं बेकार चीज के ऊपर पकड़ करता हूं, जाया हुआ, ना दुनिया में उसका फायदा ना आखिरत में। और वो जो मैंने तुझे 200 ऊँटों की बिल्टी पकड़ा दी वो तो पाकाल है, मेरा जखीरा जमा है सबका सब, वो मेरा सब कारामद हुआ, उसका मुझे इनाम मिलेगा, उसका मुझे बदल मिलेगा अल्लाह के यहाँ। इसलिए मुझे उस पर कोई डरका और कोई झिझक इतना माल देने पर नहीं। ये आलम का हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के मालदारी। तो इसलिए माल अच्छा है, लेकिन माल आखिरत के लिए हो, माल अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए हो, अपनी जमीन फरोशी से बचने के लिए हो, तो माल बहुत पसंदीदा चीज है। और उम्र भी लंबी मांगो, उम्र इताअत वाली हो तो बहुत अच्छी चीज है। जितनी लंबी उम्र होगी उतनी नेकियां करने का ज्यादा मौका मिलेगा। आखिरत की जिंदगी बहुत लंबी है, यहाँ की जिंदगी लंबी भी मिल गई तो आखिरत के एतबार से फिर भी कुछ नहीं कमा सकता आदमी। इसलिए उम्र की लंबाई मांगो इताअत के साथ, माल को खूब मांगो हलाल के साथ।